नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम बारहा आपके ही मामलात से मुतल्लिक बात करते हैं। जो मामलात, जो मसाइल हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दरपेश होते हैं, उन पर हम गुफ्त शनीद करते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ महकमे हैं, मुख्तलिफ महकमों की तरफ से, जो सरकार की तरफ से मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ रखी गई है आवाम के लिए, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, चाहे स्कूलों की बात करेंगे, चाहे बाकी दफातर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर है हमारे पास, या इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन स्कीमों से मुतल्लिक हम आपको अक्सर बेशतर बाखबर करा देते हैं जिन स्कीमों से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे जो फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, जो सरकार ने मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात रखी हैं ललित अस्पताल में, जो वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज हैं और पेशेंट केयर है, उस सिलसिले में हम बात करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ सवालात जिस तरह से हम आज के मेहमान से पूछेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में ज़रूर कुछ ऐसे सवालात होंगे जो आपके लिए होंगे, क्योंकि जब भी हम कहीं किसी हॉस्पिटल का रुख करते हैं तो हॉस्पिटल का रुख करने से पहले, इवन घर में इरादा करने से पहले ही हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। क्या हम उन जिम्मेदारियों पे पूरा उतरते हैं? क्या हम वो चीज़ बखूबी अंजाम देते हैं? फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे कि वहाँ किस तरह से केयर मिलता है। ये सारी बातें हम आज आपके सामने रखेंगे और अपने स्टूडियो में हम वेलकम करना चाहेंगे, खुशामदीद करना चाहेंगे प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद मासूमा रिजवी साहिबा जी, जहां भी इन प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, यहाँ तशरीफ लाने के लिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम के आगाज में। शुक्रिया आपका। डॉक्टर मासूमा जी, चूंकि हमने परसों भी आपके साथ बात की एक मुद्दे से मुत्तलिक, क्योंकि उस दिन पर्टिकुलरली हमने ख़वातीन के हवाले से बात की जो फैसिलिटीज़ रखी गई थी, लेकिन अगर हम पेशेंट केयर की बात करेंगे, लेकिन अगर हम ख़वातीन से मुत्तलिक बात करेंगे तो एक तारीख है ललित अस्पताल को, और इस तारीख को आगे ले जाने में जितने भी आज तक सरबराहान रहे हैं, और माशाअल्लाह आप इस वक्त इसकी सरबराही अंजाम दे रहे हैं इस यूनिट की, इस जो आपका डिपार्टमेंट है इनफैक्ट। लेकिन अब आज अवाम के पास कुछ सवालात हम रखेंगे। जैसे हमने कहा कि सवालात तो हमारे गेस्ट्स के लिए होते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने कुछ इस तरह से कुछ बातें की कि जो हमारे जहन में हैं, जो हम कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की, जब गांव देहात से पेशेंट आते हैं, उनके साथ अटेंडेंट्स आते हैं, आप किस किस्म का बिहेव, आप किस किस्म का रिस्पॉन्स उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो बिहेव, वो रिस्पॉन्स बराबर दिया जाता है कि या आपको कहीं पे कमी महसूस लग रही है? जो कमी आप हमारे जहां प्रोग्राम के जरिए से मंच पे, आज इस मंच पे कहेंगे और नाज़रीन के पास रखेंगे। आगाज में आपके कलिमात। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्ड
golden richness और दही में पूरी purity. चाय बनाओ या कॉफी, make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या smoothies, rich खीर या हो दाल मखनी, make it gold standard with Amul Gold. Amul दूध पीता है इंडिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अपने नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम. आपने वजह फरमाया कि लोग जब आते हैं वो भी एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और जो वहाँ काम करने वाले हैं उन्हें भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि हम ये हमारे साथ कैसे पेश आएँ. ये तो आम सी बात है, बीमार जो होता है वो मुस्तरी होता है, परेशान होता है, और इतनी दूर से जब आता है तो उसका एक्सपेक्टेशन लेवल ये होती है कि मैं जो ही गया तुरंत मेरा, चाहे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ऑब्स्टेटिक केयर होता है, सर्जरी हो जाएगी, जो कि एक हर वक्त मुमकिन बात नहीं होती है. हमारा अस्पताल जो है ललदेद अस्पताल, ये 750 बेड पे मुश्तमिल है, और इसमें दोनों गायनी और ऑब्स्टेटिक सर्विसेज अवेलेबल हैं. मेजर क्रंच जो हमारा है वो ऑब्स्टेटिक्स का है. 80% बीमार जो हमारे हैं वो जच्चगी वाले पेशेंट्स होते हैं, और ये पेशेंट्स जो हैं कहीं से भी रेफर, जहां कहीं इलाज ना मिले जिस पेशेंट को, या कोई भी कॉम्प्लिकेशन कहीं हो, प्राइवेट अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में या सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो अब खुले हैं जगह जगह, राइट उधमपुर डोडा जहां से भी हों, लेह करगिल तक हमारे अस्पताल पहुंचते हैं. तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना होता है. एक बीमार होता है जिससे आप रुक के डील कर सकते हैं, एक पेशेंट होता है जिसकी अर्जेंसी होती है और जो इमीडिएटली डील करना होता है. तो ये फर्क जो है हमारे आम इंसान को समझ नहीं आती है. उसे तो सिर्फ अपना बीमार नजर आता है कि मेरा पेशेंट बीमार है, मैं दूर से आया हूं, मेरे बीमार का इलाज होना चाहिए. वो ये नहीं देखता है कि मेरे साथ जो दूसरा बीमार आया ये मेरे बीमार की हालत से बहुत कई ज्यादा नाजुक उसकी हालत है, और इसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा. तो ये चीज एक है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो हमें ताउन दें. इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी का पेशेंट नेग्लेक्ट किया जाएगा, मगर जिसको हम एक ट्रायज कहते हैं कि हम क्योंकि एडमिशन इतना ज्यादा है, हमारा रोज का एडमिशन 120 बीमारों का होता है. अगर आप हमारा महीने का काम देखें तो हमारे सिर्फ ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स जो हैं 1500 से 1600 सिजेरियन और डिलीवरीज एक महीने में होती हैं. ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स कम से कम 100 एक महीने में नहीं, सॉरी, गायनी पेशेंट्स 100 डील हो जाते हैं. तो इस सारे में हर रोज किसी भी वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल में आप ये नहीं देखेंगे कि 50 सिजेरियन 24 घंटे में. वो तो समझते हैं कि ये नामुमकिन सी चीज है, मगर ललदेद में ये चीज मुमकिन होती है. बट उसके बावजूद हम ये कहें कि हम शायद पूरा खरा नहीं उतर पाते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन में, क्योंकि सिस्टम फेलियर्स हैं. वो ये नहीं है कि कोई डॉक्टर जरूर जिम्मेदार है, एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, अपनी तरफ से हर लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल है. फ्री ट्रीटमेंट है ऑब्स्टेटिक पेशेंट्स का, उन्हें कोई दवाई खरीदनी नहीं पड़ती है, उन्हें किसी टेस्ट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, उन्हें किसी रेफरल के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. मगर एक यह पे पच पेयर सुचन कशरन कहीं पेशेंट गो एडमिट या आव कुलगाम पे दपान बे आस मे तत दोबुक क्या नहीं डील. वो एक. दूसरा जो हमारा ओपीडी का क्यू है, हमारा ओपीडी रोजमर्रा का ओपीडी जो हमारा 1200 हो गया, जो कि अनमैनेजेबल हो गया है. इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एलडी आते हैं कार्ड निकालने के लिए. उनके जहन में एक वहम तारी है कि अगर हमारे पास एलडी का कार्ड नहीं है, उनका ट्रीटमेंट 3 जगह से चल रहा होता है. एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के पास भी जाते हैं, एक अपने जो उनका नजदीकी हेल्थ सेंटर है वहां भी जा रहे होते हैं, जो फिर उनका डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट होता है उससे भी इलाज करा रहे होते हैं, और एक एलडी का कार्ड. ये एक रीजन क्या हो सकते हैं? हाँ? इसको थोड़ा हम इलैबोरेट करना चाहिए इस बात. इसका रीजन है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारे पास ललदेद का कार्ड नहीं हो, अगर हमें रात को या दिन में कभी रेफरल की जरूरत हमारे पेशेंट को पड़े तो शायद ललदेद में हमें एंटरटेन नहीं किया जाएगा. मैं इस प्रोग्राम की वसासत से लोगों को इस फेयर, इस खौफ से निजात दिलाना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है. ये सिस्टम जो है रेफरल का बेसिकली होना चाहिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज में है, वहां एक सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर. कोई भी फलांग नहीं सकता है कि वो खुद ही अपनी मर्जी से टर्शरी केयर पहुंचेगा. नहीं, जब तक उसका प्राइमरी सेंटर का केयर गिवर, डॉक्टर, मिडवाइफ
ریفر نہیں کرے گی سیکنڈری سینٹر میں، وہ سیکنڈری سینٹر میں دیکھا نہیں جائے گا. جب سیکنڈری سینٹر والے کو لگے گا نہیں یہ میرے لیول کے اوپر ہے، پھر ٹرشری کیئر. یہاں تو ہر پیشنٹ اپنی مرضی کو کہتا ہے مجھے جانا ہے تو جانا ہے. تو یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں لوگ کہ ایک کیپیسٹی ہے بیماروں، نمبر آف پیشنٹس جو ہم دیکھ سکتے ہیں ایک پرٹیکولر دن میں. جب آپ اس کیپیسٹی کو کراس کریں گے تو لیول آف کیئر آبویسلی کہیں نہ کہیں غلطیوں کی گنجائش رہ ایک جاتی دوسرا ہے. سوال پیدا ہوتا Make it gold standard with Amul Gold. بناؤ گولڈ اسٹینڈرڈ والا ملک کیک اور جسٹ انجوائے اے گلاس فل. دین کرو اسٹرابیری کا ملک شیک. میک اٹ گولڈ اسٹینڈرڈ ود امول گولڈ. گھی میں لاؤ گولڈن رچنس اور دہی میں پوری پیورٹی. چائے بناؤ یا کافی، میک اٹ گولڈ اسٹینڈرڈ ود امول گولڈ. شاہی پنیر یا اسموتھیز وچ کھیر یا ہو دال مکھنی، میک اٹ گولڈ اسٹینڈرڈ ود امول گولڈ. امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ہے. جس طرح سے ابھی آپ نے کہا، کیونکہ ہمیں اور بھی مدعوں پہ بات کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے ہاسپٹل کا کارڈ، پرائیویٹ کلینک، دوسرا جو وہاں پہ دوسرا ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس علاج. اب آپ نے یہ بات کہی کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہم رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل جا کے ایل ڈی ہاسپٹل میں ہمیں وہاں پہ ایڈمیشن نہ ملے. اس چیز کی آپ نے وضاحت کی، مگر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں کہیں اس میں کچھ ڈومیسٹک ایشوز بھی انوالو ہیں، کیونکہ وہ اس طرح سے ہیں. ایک بات ہم آپ کو کہیں گے، اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے اس پروگرام کے وساطت سے، حالانکہ میں ہیلتھ کے حوالے سے بات کرنی ہے لیکن ایک دوسرے مدعے کی اور ہم ناظرین آپ کو لینا چاہیں گے. ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، پھر جب اس کے بعد وہ اپنے سسرال میں چلی جاتی ہے اور سسرال میں جانے کے بعد جب باضابطہ اس کی اب ڈیلیوری ہوتی ہے، تب یہ رسا کشی کا سسٹم جو ہے یہ برابر ہوتا ہے. اب میرے حساب سے، ہمارے حساب سے تو ذمہ داری جو ہے وہ میکے والوں کو نہیں ہونی چاہیے، اور سسرال والوں کو ہونی چاہیے جس گھر میں ہے. لیکن اب کہیں کہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میکے والے وہاں سے کھینچتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ چیز ہے کہ کہیں کہیں یہ عورت کہتی ہے کہ مجھے پرائیویٹ میں علاج ہونا چاہیے. دیکھیے اس طرح کے بھی ہیں. اس میں علاج لیڈی پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو وہ تو پیشنٹ کی اپنی چوائس ہوتی ہے، فیملی کی چوائس. یہ جو آپ نے کہا کہ مالن وائلن یہ سسٹم ہے اور اس میں بڑا ایک لڑکی ہی پس جاتی ہے، یہ نیو بورن ہی پس جاتا ہے اس رسا کشی میں. تو رہا ٹریٹمنٹ کا سوال پرائیویٹ یا سرکاری، وہ تو لوگوں کو اپنی اپنی کیپیسٹی پہ منحصر ہے. ابھی آپ اگر دیکھیں ضلع اننت ناگ، بارہمولہ، کپوارہ، ہندوارہ، پلوامہ، ہر جگہ تعینات ہیں گائنیکالوجسٹ، آبسٹریشنز، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. ہم بہت سراہنا کرتے ہیں ان کی، مگر ابھی ہمارا وہ سسٹم وہ ڈیولپ نہیں ہے. لوگوں میں وہ فیتھ نہیں ہے کہ میں سرکاری ہسپتال گیا اگر مجھے کچھ پرابلم ہوگی تو مجھے ٹائملی ریفرل ملے گا. بعد میں تو پرائیویٹ ہاسپٹل سے آپ کے ہی ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، تو اس کی جب بھی تھوڑا سا کمپلیکیشنز وضاحت ہوتی ہیں تو وہ سب پیشنٹس تو للدید ہی آتے ہیں. الحمدللہ آج تک کا ریکارڈ بھی صحیح ہے، آگے بھی ٹھیک ہی رہے گا. خاص کہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں کسی کو کوئی پرابلم دقت آتی ہے تو میرے خیال سے آج تک جو ہم نے سنا ہے کہ پھر ان کو آپ کے ہی ہاسپٹل بیسکلی ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلس جو ہیں وہ اکوپڈ نہیں، دے آر ناٹ انسٹیٹیوشنز آف کیئر، وہ نرسنگ ہوم ٹائپ ہیں. اب شاید آ جائیں آگے کے دور میں، بٹ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جب آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور آپ لیول آف ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں تو اٹ کمز ود اے کاسٹ. بالکل صحیح آپ نے بات بتا دی. ناظرین آپ کے پاس ہم آنا چاہیں گے جو ابھی تک ہمارے سامنے بات آ گئی. اب یہ ہے کہ اگر کہیں پہ اس طرح کا ایشو ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، شادی ہو گئی ہے، اب بچہ ہونے والا ہے، خاندان میں خوشیاں ہیں وہاں بھی یہاں بھی، لیکن ذمہ داری آپ پہ یہ عائد ہوتی ہے کہ یہ جو میاں بیوی ہے ان کے بیچ میں بھائی دیوار مت بنیے، نہ ہی سسرال والے دیوار بنیے نہ ہی میکے والے دیوار بنیے، کیونکہ ان کو آگے جو ان کا بچہ آتا ہے وہ بچہ ان کی دنیا ہوتی ہے. اب وہاں پہ لائبلٹیز، پھر پریشر ہسبینڈ کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ پریشر اس لڑکی کو. ان کو پہلے ہی سوچنے دیجئے کہ ان کو کہاں پہ علاج کرنا ہے چاہیے. اور یہ دو میاں بیوی اگر ایک کمرے میں بند کر کے یہ صلاح کریں گے کہ ہم فلانی جگہ ٹریٹمنٹ کریں گے اور دوسرے کا اس میں انٹرونشن نہیں ہوگا، اور باضابطہ طور یہ جو ہسبینڈ حضرات ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ اپنی بیوی جو ہے جب اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تب وہ یہ نہ کہیں کہ آپ ماں کو ساتھ لے لیجئے، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ اپنی بہن کو ساتھ لے لیجئے، وہ خود ساتھ جائیں، وہ خود اس کا علاج کریں، کیونکہ وہ اس کے گھر کی مالکہ ہوتی ہے، وہ اس کے گھر کی زینت ہوتی ہے، وہ اس کے گھر کی رکھوالی کرتی ہے. آگے جا کے اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے جب اس کو بڑھاپا آتا ہے. تو آگے ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے. اس چیز میں آپ کو ایک کشمیر میں پیٹریارکل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے
آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ بہت کم, اٹ مائٹ بی 1% لوگ جو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, مرد حضرات پورے سب کانٹیننٹ میں. پتہ نہیں یہ کیوں ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ میکے والوں کی اور عورت کی ذمہ دار, چاہے وہ بیچارے فاقہ کشی کے شکار ہوں, مگر یہ لڑکی اس کی, ارے بچہ تمہارا ہے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم کو دیکھنا ہے کیسے پالنا پوسنا, اس کی پرورش, بیوی کو خوش رکھنا پریگننسی میں, اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا. مگر دیکھنے میں تو پریکٹیکلی یہی ملتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک ذی عزت انسان شہری میں ایک خصوصیت ہونی چاہیے, وہ ہے احساس ذمہ داری. چونکہ احساس ذمہ داری کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پروگرام کے انچارج صاحب جو ہے وہ بالکل پینل پہ بیٹھے ہیں, مجھے اشارہ کچھ دے رہے ہیں, کچھ آپ سے پوچھنے کے لیے خصوصی طور ان کی طرف سے آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ جب دیکھتے ہیں بہت رش ہوتا ہے ایک پیشنٹ کے ساتھ, 10 15 20 مگر اسی دن آتے ہیں, بعد میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس پیشنٹ کو تب کوئی اس کو مدد نہیں کرتا ہے, اسی دن آتے ہیں, یہ اتنا رش ہوتا ہے. تو اس رش کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ کارڈ دیکھا جاتا ہے, کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے. آپ کے ہاسپٹل میں کیا نظام ہے؟ دیکھیے بدقسمتی سے ہم اپنے نظام کو انفورس نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ آبسٹیٹک کیئر جو ہے فری کیئر ہے. تو جب ہم نے بات کی, ہم نے منسٹر صاحبہ سے بھی بات کی اس بارے میں کہ وزٹرز پاس کا جو ہے آپ کاسٹ بڑھائیں, کم سے کم 100-150 روپیہ ایک وزٹر پاس کا رکھیں, تاکہ لوگ ڈٹر ہو جائیں ہسپتال میں خامخواہ آنے کے لیے, چھوٹے بڑے بوڑھے, جو کہ ہاسپٹل کے انوائرمنٹ کو خراب کرتے ہیں, جس کی وجہ سے انفیکشن کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کے واش رومز, جہاں آپ ایک کیپیسٹی, آپ کے گھر میں 5 لوگ رہ رہے ہیں, آپ کے 3 کمرے ہیں, 3 استعمال کر رہے ہیں, 5, جب آپ 50 لوگ اس میں استعمال کریں گے تو گندگی پھیلے گی زیادہ, واش رومز گندے زیادہ رہیں گے. وہی چیز ہو جاتی ہے, 24/7 ہمارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں کلینلینس, مگر اتنا رش, اتنا یہ تو ایک سماج کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ ابھی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں ہوا, خبری ورلڈ چالو گا مالین ویری میں زانان تیاسن, کچھ لوگ دیکھنے کے لیے, کچھ بعد میں وہ گیا تو میں نہیں گیا. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. اگر آپ باہر کے ہاسپٹلز میں دیکھیں گے وہاں تو اٹینڈنٹ الاؤڈ ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میرے اپنے بچے کی ایران میں ڈلیوری ہوئی بچی کی, تو وہ تو شی واز alone in the hospital, even the husband was not allowed, but the patient care is good. تو تبھی وہ مینٹین کر پاتے ہیں اس لیول آف کلینلینس کو. یہاں نیکو میں ہمیں اٹینڈنٹس ہوتے ہیں, ان کو 50 بار نکالے پھر بھی اندر گھس جاتے ہیں, خبر ہے وہ. تو اس چیز کو ختم, کیونکہ اس سے بیماروں کو نقصان پہنچتا ہے. ایک اور خاص بات, ایک اور خاص سوال, چونکہ ابھی ناظرین کے ساتھ میں نے ابھی جو بات کی, کچھ باتیں ہوئی جو ہمارے سماج میں ہے, میں اس میں خود شامل ہوں اور ہم پہ کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہیں. لیکن ہم اکثر بیشتر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایل ڈی ہاسپٹل میں جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے ہاسپٹل میں ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کن صاحب یہ چیز ورنہ کشن لفظ مزہ ویسے اگر چاندسٹری اسسٹری نہ, یعنی اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس ہونا ہم جاتے ہیں, کہیں کہیں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جو اپروچ ہے ڈاکٹرز کا, جو جس طرح سے یہ پیشنٹ جب آتا ہے ہاسپٹل, اس کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہے, یہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے, اس کی آخری ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈاکٹر صاحب کنسرن ہوتی ہے اور وہ سٹاف جو ہے, اب ان کا ریسپونس جو ہے, ان کا بہیو جو ہے, ان کا اپروچ جو ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے اس پیشنٹ کے ساتھ یا اٹینڈنٹ کے ساتھ, چاہے ایک ہی ہو. دیکھیے یہ میں مانتی ہوں اور معذرت کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ کہیں کہیں ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں, مگر آپ ایک رخ کوائن کا دیکھ رہے ہیں, آپ دوسرا رخ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو بچے ہمارے جو ڈیوٹی کرتے ہیں, جو ڈاکٹرز ڈیوٹی کرتے ہیں, وہ کتنے پریشر میں ہوتے ہیں. ایک دن صبح آتے ہیں ہمارے ڈاکٹرز, صبح ہمارا تو 9 to 5 کتنا سٹاف ہے, اگر سٹاف کی ہم اور اس کی بھی بات کریں. دیکھیے میرے پاس تو 19 فیکلٹی ممبر اسکول ہیں, پوسٹ گریجویٹس مجھے 30 ملتے ہیں ہر سال میں, یعنی کہ 90 ہوئے ٹوٹل, اور رجسٹرارز 30 ہیں. تو اس سارے میں جو ہے اتنا کام مینیج کرنا یہ ایک ہرکولین ٹاسک. میں نے آپ کو پھر کہا, ہمارے جو ایگزامنرز آتے ہیں دلی سے, چندی گڑھ سے, مطلب ان کو یہ بہت عجیب لگتا ہے. فارن کنٹریز کی تو بات ہی نہیں ہے, وہاں تو آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ 5 پیشنٹ کے بعد کہیں گے یہ فٹ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھ سکتا 5 پیشنٹ کے بعد. ہمیں تو جتنا نمبر آئے گا اس کو دیکھنا ہے. آپ کس لیول کا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا. جب اتنا رش ہوگا, آپ کے پاس گھنٹے تو اتنے ہی ہیں, بندے اتنے زیادہ ہیں,
دیکھنے کے لیے. تو آپ کتنا مطلب دیر از NMC نے بھی ایک گائیڈ لائن بنائی کہ ایک بیمار کے ساتھ کم سے کم آپ 15 سے 20 منٹ, جو ہمارا آبسٹرک پیشنٹ ہوتا ہے اس کا BP بھی دیکھنا ہے, اس کا پاس بھی اس کی ہسٹری بھی لینی ہے, اس کا ایگزامینیشن بھی کرنا ہے, کم سے کم 15 منٹ منیمم لگتے ہیں ایک بیمار کے ساتھ. تو آپ بتائیے کہ آپ کتنے پیشنٹ ایک گھنٹے میں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. جب آپ کو اس کے بجائے اس کے 7 ٹائمز دیکھنے ہوں گے تو ٹائم جتنا آپ سپینڈ کریں گے ایک بیمار کے ساتھ وہ کم, تو نیچرلی اس کی پیشنٹ سیٹسفیکشن لیول کم ہوتی ہے. پھر آپ کتنی چیزیں اس کو سمجھائیں کہ کچھ لکھتے ہیں, کچھ اس کو بھاگتے بھاگتے بولتے ہیں کرنا, تو یہ ہے. دوسرا, جو بچے ڈیوٹی کرتے ہیں وہ ایک دن 9 بجے آتے ہیں. یہ تو ہندوستان میں ہر جگہ یہی ہے کہ ڈیوٹی آورز جو ہیں ڈاکٹرز کے تھوڑے ہیکٹک ہوتے ہیں, 36 آورز کی ڈیوٹی ہوتی ہے. آپ خود بتا سکتے ہیں وہ انسان ہیں, تھکتے بھی ہیں, کھانا پینا بھی ہے, بشر ہیں, ضروریاتیں بھی ہیں. تو اس سارے میں اگر 10-5 منٹ ڈاکٹر اٹھا ہوتا ہے کیجولٹی سے یا OPD سے, ہنگامہ برپا ہوتا ہے. یہاں ڈاکٹر نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کہ مطلب کوئی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کلیکٹیولی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ کو اس طرح بتانا چاہوں گی, ہمارا جو کیجولٹی ہے جس کو ہم ایمرجنسی کہتے ہیں, ایمرجنسی مینس جس پیشنٹ کو ایمرجنسی ہوگی, یعنی اگر ہم آبسٹرک کی بات کریں, لیبر پین ہوگا, بلیڈنگ ہوگی, یا گائنیکولوجیکل ایمرجنسی بلیڈنگ. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल. ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक. मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी. चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. अमूल दूध पीता है इंडिया. आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल. ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक. मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी. चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड. अमूल दूध पीता है इंडिया. वगैरह ये इमरजेंसीज हैं जो इमरजेंसी में देखना है. ये पेशेंट OPD 3 बजे हमारा रूटीन OPD खत्म हो जाता है, तो इन पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी फिर रहता है खुला ये. बट इमरजेंसी में आप जानते हैं पेशेंट्स कौन से आते हैं? वो कहते हैं दिन में OPD में रश है ना, इसका ना वो शाम 3 बजे पर चेकअप. ये नहीं समझते हैं कि वो किसी का हक, वो मखसूस बीमारों के लिए है. इसके लिए तैयार. अगर हम हर रोज मैं ये काम करती हूँ, 6 बजे शाम के 5:30 बजे जब मैं कैजुअलिटी जाती हूँ, एक लाइन बीमारों की होती है जो रूटीन OPD होता है, जिनका टाइम सुबह 9 से 3 OPD में है. मगर उन्होंने एक बनाया है लोगों ने कि वहां क्यू में रहना है, क्योंकि कार्ड निकालना है, फिर आना है. नहीं होती है, हक हो ही जाता. अगर कोई पेशेंट तो नहीं होती. सिक पेशेंट होगा थोड़ा सा ना रिलीजियस टच दे देंगे, क्योंकि अगर वो चीज मखसूस किसी चीज के लिए है, किसी आदमी के लिए है, और ये दूसरा किसको आदमी उसको समझना इस्तेमाल है? कर रहा है, ये तो पब्लिक को समझना है ना कि मेरा ना ये टाइम है, ना मेरी ये जगह है. मेरा काम है OPD में आना. सपोजिंग जैसे पुलवामा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से रेफर हो जाता है कोई पेशेंट रूटीन हाई रिस्क एंटीनेटल के लिए, यानी उसको इमरजेंसी कोई नहीं है, उनको वो बताते हैं भाई तुम्हारा ये मसला है, तुम्हें अब LD जाना चाहिए. LD आने के लिए उसका टाइम फ्रेम है, यानी कि OPD आना है, सुबह कार्ड निकालना है, टिकट निकालनी है, उसका नंबर आएगा, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे OPD में, वो देखेंगे. वो ये नहीं वो जब मर्जी उसको 3 बजे के बाद आ गया, 4 बजे के बाद बुझा तक रेफर करूँ मैं क्या बुझने में ये थे. तो ये लोगों तक
یہ ان کو سمجھانا کہ یہ جو ہماری ٹیم ادھر ہے یہ ایمرجنسی ٹیم ہے, اس میں ایک سینئر گائنیکالوجسٹ ہوتا ہے جو ایم ڈی کر کے رجسٹرار ہوتا ہے اور پوسٹ گریجویٹ 4 ہوتے ہیں, یہ مین کرتے ہیں ہماری ایمرجنسی. بالکل صحیح بات آپ نے بتا دی. چلیے آپ کی ہی بات لے کے ہم ناظرین کے پاس جائیں گے. ناظرین محترم, جس طرح سے ابھی انہوں نے فرمایا کہ جو ان کے پاس ایمرجنسی ہے, اب جو نارمل ہے جس کو او پی ڈی میں جانا ہے, اب او پی ڈی کا پیشنٹ جائے گا ایمرجنسی میں, تو واقعی طور تو حق تلفی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی صحت کا سوال ہے, ارے بھائی پہلے تو اپنی نیت صاف رکھنی ہے, تبھی تو صحت ٹھیک ہو جائے گی نا, تبھی تو فرق ہو جائے گا نا, تبھی تو علاج ممکن ہو پائے گا. لیکن حال ہی میں آپ کو پتہ ہے جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے منایا گیا, لیکن ایک ضرور سوال جو ہے وہ ضرور ایک سوال آپ سے ہم جاننا چاہیں گے میڈم, وہ یہ ہے کہ مختصراً ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے کیونکہ اس کے تھوڑا سا پس منظر میں بعد میں ہم نے آنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ ہے, جھگڑے فسادات جو ہم دیکھتے ہیں کہیں کہیں پہ, کئی گھر تو بہت اچھے ہوتے ہیں جہاں پہ باضابطہ ان میں ویسا ڈسپلن ہوتا ہے, لیکن اکثر بیشتر زیادہ تر اس طرح کے واقعات دیکھے جاتے ہیں. لیکن یہ بچی جب حاملہ ہو جاتی ہے, اب اس کے بعد اس کا یہ پیریڈ جو ہوتا ہے 9 مہینے کا وقفہ جو ہے, وقت جو ہے, اس دوران پہلے ہی ایک بہت قسم کی مشقت اس کو کرنا پڑتی ہے کہ کس طرح سے یہ ماں اس بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے. اس کے لیے باضابطہ ہم مذہبی طور دیکھتے ہیں, ریلیجسلی باضابطہ اس کے لیے گائیڈ لائن ہے کہ کس طرح کی محنت ہے, اور اسی گھر میں رہتی ہے. اور اگر اس لیڈی کے ذہن کی ہم بات کریں گے, مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے, اگر اس لیڈی کو اس دوران کوئی تناؤ ہم دیں گے, کیا اس کا اثر اس بچے پہ ہوگا؟ بالکل ڈائریکٹلی ہوتا ہے. یہ سٹڈیز مانی گئی ہیں کہ جو پریگننٹ عورتیں ایموشنل اپہیول سے, سائیکولوجیکل سٹریس سے گزرتی ہیں, پرٹیکولرلی جو اس کا پارٹنر اسے دے, تو وہ بچے کی صحت پہ برا اثر کرتا ہے, ان دا فارم آف ویٹ گین, ان دا فارم آف, اور لانگ ٹرم جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے ان کا مینٹل ہیلتھ سٹیٹس بھی اسٹیبل, کیونکہ آج کے دور میں یہ مانا جاتا ہے کہ واٹ ایور a mother does it is perceived by the baby inside, اور اس کی ریاکشن اس کی ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ انٹرایوٹرائن ہو یا جب یہ بچہ باہر آتا ہے, باہر کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. تو میرا یہاں پر ناظرین سے یہی گزارش ہوگی کہ خصوصاً ماؤں سے, آپ اپنے بیٹوں کی تب شادی کریں جب آپ ان کو گھر بسانے دیں گی. جب آپ ان کو گھر بسانے نہیں دیں گی تو ان کی شادی نہ کریں. مجبوری نہیں ہے کسی اور لڑکی کی زندگی برباد کرنی, جو ایک مصیبت میں پڑ جاتی ہے, ایک تو اپنا آپ پالنے میں, اور پھر یہ جو بچہ دنیا, یہ تو بالکل بے قصور ہوتا ہے. مطلب دیر از اے کانسٹنٹ اسٹریس جو میں نے کمیونٹی میں دیکھا, جو میں نے دیکھا, اب میرے بھی 35 سال ہو گئے اس پروفیشن میں کام کرتے ہوئے, کہ ایک 90% women have a constant stress from the families. ایک فارم میں اب اس نے کام نہیں کیا, اب اس نے دیر سے آئی, دیر سے اٹھی, دیر سے, اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کو گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف, اور اپنے بچے پالنے کی. اس میں انٹرفیئرنس دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے. انہیں کچھ ٹائم دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی. 2 انجان لوگ اکٹھے آتے ہیں اور پھر امیجیٹلی, آج کل میں تو زیادہ ہی پریشر ہے پریگننسی کا, کیونکہ آپ نے دیکھا انفرٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہے, تو انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے اور نئی نسل کو بہتر اس میں آنے کی. وقت کم ہے, آپ سے ایک اور ریئیکشن ہم بعد میں لے لیں گے. ناظرین, جس طرح سے ابھی یہ بات کہی گئی, لیکن اس میں میری ذاتی گزارش ہوگی, جو بھی ہماری مائیں ہیں گھروں میں, یم زن ایسے ہش ماج گرن مز خصوصی طور چھس بہ ازکی پروگرام ذریعہ تمن گزارش کران کہ یتھے تہ ات گرس مز یہ ون نوش ونوس یہ واتان ون امس کور مان یہ کور, تو یتھے یہ ات گرس مز یہ ام پتہ یہ امس ست ورتاو آسہ, اگر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ پہ زیادہ ریموٹ کنٹرول گھر میں نہیں دینا چاہیے, مگر یتن میں لازمی باسا اگر باضابطہ طور یہ ساس جو ہے اگر یہ بالکل صحیح طریقے سے گھر میں چلے گی, باضابطہ پیار بانٹے گی اس بہو کے ساتھ, باضابطہ کوئی مینٹل ہیلتھ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا گھر میں, باضابطہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں گے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس ساس کی بیٹی ہوگی اس کے ساتھ بھی کل اس کے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار کیا جائے گا. میڈم, آپ کا آج کے اس پروگرام کی وساطت سے آخری میسج ناظرین کو. میں
کیونکہ للدت ہسپتال کی اس وقت ذمہ دار شعبے سے تعلق رکھتی ہوں، تو میں لوگوں کو پہلی چیز اس سے نکالنا چاہتی ہوں کہ ایل ڈی کے کارڈ کو اپنا مدعا نہ بنائیں. جب بھی کسی بھی ڈسٹرکٹ سے کوئی بھی پیشنٹ ریفر ہو کے آتا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، یا اس کے علاوہ کوئی پیشنٹ جس کے پاس ایل ڈی کا کارڈ نہیں ہے اور کسی بھی وجہ سے اسے ایل ڈی آنا پڑے، رات میں دن میں، اسے کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو بھی پریکٹیشنر ہوگا پرائیویٹ میں سرکاری، اس کی چٹھی ایک کافی اس کے لیے ضامن ہے کہ اگر اسے ضرورت ہو ایل ڈی میں آنے کی تو اسے ایڈمٹ کیا جائے گا. اب کبھی کبھی غیر ضرورت مند زبردستی پیشنٹ کے ہم بیٹھیں گے، بہت سارے پیشنٹ بولتے ہیں اس پہ ہم کا، یہ تو پاسبل نہیں ہے نا کہ ہم ہسپتال، اٹس ناٹ اے سرائی کہ ہم ہسپتال میں، کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے ہسپتال میں بٹھائیں گے. تو جہاں ضروری ہے وہاں ہم پیشنٹس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ان میں کارڈ کی ضرورت نہیں ہے. اس خوف سے نکلیں کہ کسی بھی قیمت میں ایل ڈی کا کارڈ نکالنا ہے، پلیز. یہ ایک بہت. اور دوسری چیز کہ ایل ڈی میں ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، ٹرانسفیوژنز ہیں، فری میڈیکیشن ہے، تھوڑا کیو میں رہنا پڑے گا، اس میں سب کو تعاون دینا پڑے گا ہمیں. پروفیسر اینڈ ڈاکٹر سید معصومہ رضوی صاحبہ، دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے جہاں بھی ان پروگرام کے ذریعے سے عوام تک پہنچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن آج کے پروگرام میں جتنی باتیں میں نے کہی، سب سے پہلے وہ باتیں مجھے اپنے لیے، پھر آپ کے لیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.